نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ زندہ پیر حضرت سیدی احمد جام زندہ پیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لیے جاتے تھے۔ راہ میں ایک ہاتھی مرا پڑا تھا، لوگوں کا مجمع تھا۔ آپ تشریف لے گئے، فرمایا کیا ہے؟ عرض کی ہاتھی مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی سونڈ بھی ویسی ہی ہے، آنکھیں بھی ویسی ہی ہیں، ہاتھ بھی ویسے ہی ہے، پیر بھی ویسے ہی ہیں، پھر مر کیسے گیا؟ لوگوں نے کہا ہاتھی مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سونڈ بھی ویسی ہے، آنکھیں بھی ویسی ہے، ہاتھ بھی ویسے ہے، پیر بھی ویسے ہیں، یعنی جیسا پہلے تھا، پھر مر کیسے گیا؟ یہ فرمانا تھا کہ ہاتھی فوراً زندہ ہو گیا۔ ہاتھی فوراً زندہ ہو گیا۔ جب سے ان کا لقب زندہ پیر ہو گیا۔ سبق: ان اللہ والوں کی زبان میں وہ اثر اور تاثیر ہوتی ہے کہ اس کی بدولت مردوں کو بھی زندگی مل جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ جو خود ہی مردہ ہوں، ان زندہ بلکہ زندہ کرنے والوں سے دعوی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ 3 قلندروں نے نظام الحق والدین محبوب الہی کچھ سرہوں سے کھانا مانگا، خدام کو لانے کا حکم دیا۔ خادم نے جو اس وقت موجود تھا ان کے سامنے رکھا کھانا لا کر۔ ان میں سے ایک نے وہ کھانا اٹھا کر پھینک دیا اور کہا اچھا کھانا لاؤ۔ حضرت نے اس ناشائستہ حرکت کا کچھ خیال نہ فرمایا، خدام کو اس سے اچھا کھانا لانے کا حکم فرمایا۔ خادم نے پہلے سے اچھا کھانا لایا، انہوں نے پھر پھینک دیا اور اس سے بھی اچھا مانگا۔ حضرت نے اور اچھے کا حکم دیا، غرض انہوں نے اس بار بھی پھینک دیا اور اس سے اچھا کھانا مانگا۔ اس پر اس قلندر کو اپنے پاس بلایا اور کان میں ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا اس مردار بیل سے تو اچھا تھا جو تم نے راستہ میں کھایا تھا۔ بار بار اچھا کھانا لاؤ بولتے ہو، یہ کھانا تو اس مردار بیل سے، مرے ہوئے بیل سے اچھا تھا جو تم نے راستے میں کھایا۔ یہ سنتے ہی قلندر کا حال متغیر ہوا، یعنی چہرے کا رنگ بدل گیا۔ راہ میں 3 فاقوں کے بعد ایک مرا ہوا بیل جس پر کیڑے پڑے ہوئے تھے ملا تھا، اس کا گوشت کھا کر آئے تھے۔ قلندر حضور کے قدموں پر گر پڑا۔ حضور نے اس کا سر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور جو کچھ عطا فرمانا تھا عطا فرما دیا۔ سبق: بزرگوں کو ہر بات کا علم ہوتا ہے اور وہ اپنے علم کا اظہار وقت پر اور ضرورت کے موقع پر کرتے ہیں۔ بھاگلپور سے ایک صاحب ہر سال اجمیر شریف حاضر ہوا کرتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ اجمیر شریف۔ ایک منکر اولیاء رئیس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا میاں ہر سال کہاں جایا کرتے ہو؟ بیکار اتنا روپیہ صرف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا چلو اور انصاف کی آنکھوں سے دیکھو، پھر تمہیں اختیار ہے۔ خیر ایک سال وہ ساتھ میں آیا، دیکھا ایک فقیر
سونٹا، سونٹا سمجھتے ہیں نا، لاٹھی، ایک فقیر سونٹا لیے روضہ شریف کا طواف کر رہا ہے، خواجہ غریب نواز کے مزار کا طواف کر رہا ہے، یعنی چکر لگا رہا ہے، اور یہ صدا لگا رہا ہے خواجہ 5 روپیے لوں گا اور 1 گھنٹہ کے اندر لوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ چکر لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے 5 روپیہ لوں گا اور 1 گھنٹہ کے اندر لوں گا اور ایک ہی شخص سے لوں گا۔ جب اس منکر اولیاء رئیس کو خیال ہوا کہ اب بہت وقت گزر گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا اور اب تک کسی نے اسے کچھ نہ دیا، جیب سے 5 روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، لو میاں، تم خواجہ سے مانگ رہے ہو، تم خواجہ سے مانگ رہے تھے، بھائی خواجہ کیا دیں گے، لو ہم دیتے ہیں۔ فقیر نے وہ روپیے جیب میں رکھے اور ایک چکر لگا کر زور سے کہا، خواجہ تورے بلہاری، خواجہ تورے بلہاری جاؤں، دلوائے بھی کیسے، منکر سے۔ انہوں نے کہا، خواجہ میں تجھ پر قربان، تو نے مجھے 5 روپیہ بھی دلوایا تو کس سے دلوایا؟ جو اولیاء اللہ کے شان کا انکار کر رہے تھے، جو اولیاء اللہ کو نہیں مان رہے تھے۔ سبق، اللہ والے ایسا وسیع اختیار رکھتے ہیں کہ منکروں کی جیب سے بھی انہیں دلوانے کا تصرف حاصل ہے۔ در فیض حق بندہ جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھب کچھ۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔